میں نے ایک دوست کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سنا کرو. انہوں نے کہا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا. تم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو. بہرحال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کی خدمت کی بڑی توفیق دی. اب ان کی اولاد بھی کر رہی ہے. اللہ ان کے اس مشن کو اور اس مرکز کو قائم و دائم رکھیں. پولیو کے قطرے پلانا بالکل ٹھیک ہے بھئی، دوا ہے اللہ کے بندے. علاج میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے. میں نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر فلاں عورت سے میں نے شادی نہ کی تو تمہیں طلاق. تو بہرحال حنفی مسلک میں تو کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، نہ تو باقی اماں کہتے ہیں یہ قسم ہے، بس کفارہ دے دے اور توبہ کرے. اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، نمازی لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں، ان کو علماء کے درس سنائیں، ان کو صحیح مسجد کے امام جو ہیں ان کے پاس لے جائیں، گھر میں ان کو تربیتی کتابیں سنائیں، فضائل نماز، فضائل روزہ. جمعہ یا عیدین کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں خطبے کے بعد، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے نہیں ویسے دعا مانگ سکتے ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی مستجاب ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں. اگر کسی کا شوہر غصے میں یا مذاق میں اسلام کا مذاق بنائے تو کیا کیا جائے؟ مذاق بنائے گا اسلام کا تو کافر ہو جائے گا. توبہ کرے، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے. پیپر کی تیاری کے لیے سورۃ علم نشرہ پڑھا کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. باقی بھول جاتے ہیں تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں. جمعہ کی مبارک دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے. کوئی جمعہ کس بات کی مبارک؟ ویسے جمعہ خود مبارک دن ہے. قرآن پڑھ کے دعا مانگنا تو بدعت نہیں ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے دعا کیا کرو. تو وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ اور الرحمن کا تو نام ہی عرائس القرآن ہے کہ وہ قرآن کی دلہن ہے. حضور سورۃ یاسین پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے، سورۃ واقعہ پڑھتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے بدعت ہو گئی؟ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بالکل ہے. لیکن وہاں یہ بھی تو ہے نا حدیث میں کہ حضور پاک یاخذ من اطراف لحیتہ من طولہ وعرضہ، حضور پاک بھی اپنی داڑھی کو نیچے سے بھی دائیں بائیں سے بھی کاٹتے تھے. تو اسی سے ابن عمر نے لکھا کہ ایک مشت ہونی چاہیے. یہ تو حضور کا عمل ہے. صحابہ حضور کے عمل کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا ہے. www.darsequran.com